یہ ہے سعودی عرب۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایریا کے حساب سے دنیا کا 13واں سب سے بڑا ملک یہی ہے، جس میں تقریباً 4 کروڑ کی آبادی موجود ہے۔ یہ 4 کروڑ لوگ ایک عجیب و غریب پیٹرن میں رہتے ہیں، جس کی مثال اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے 80% پاپولیشن ان دو کلر لائن میں رہتی ہے۔ ایک طرف بلو کلر لائن جو ریڈ سی کے بالکل ساتھ سعودی عرب کی ساری ویسٹرن کوسٹ لائن کو کور کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ یلو لائن جو پارشین گلف سے شروع ہوتی ہے اور سعودی عرب کے سینٹر سے ہوتی ہوئی ویسٹرن کوسٹ لائن تک جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات کہ ان دو کلر لائن کے علاوہ باقی کا سعودی عرب پورا کا پورا خالی ہے، یعنی اس یلو لائن میں بھی لوگ کچھ سال پہلے آباد ہوئے، نہیں تو پہلے سعودی عرب 90% خالی تھا۔ آخر سعودی عرب کے اتنے پرسنٹ خالی ہونے کی وجہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سعودی عرب کی ہسٹری اور جغرافیائی کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر ہم سعودی عرب کے رقبے کی بات کریں تو یہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ پورا UAE اس میں آ جائے۔ اسی وجہ سے 4 کروڑ لوگ ہونے کے باوجود بھی سعودی عرب اتنے پرسنٹ خالی ہے، اور یہ 4 کروڑ لوگ بھی کچھ سال پہلے ایڈ ہوئے۔ مطلب اگر ہم 1970 میں دیکھیں تو اس وقت سعودی عرب کی پاپولیشن 6.1 ملین تھی، اور آج 2023 کے اینڈ تک یہ 37 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی پچھلے 50 سالوں میں سعودی عرب میں 3.25 کروڑ لوگ ایڈ ہوئے۔ اور ایسا کیا ہوا کہ اچانک اتنی پاپولیشن بڑھ گئی، اور 1970 سے پہلے سعودی عرب کی پاپولیشن اتنی کم کیوں تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دا ہارش جیوگرافی۔ اگر ہم سعودی عرب کا میپ دیکھیں تو اس میں بہت بڑے بڑے ریگستان نظر آتے ہیں، جیسے کہ ناردرن سائڈ پر جارڈن اور عراق کے بارڈر پر النفور ڈیزرٹ ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کے سردن سائڈ پر ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک ڈیزرٹ ہے، جسے عربی میں ربع الخالی اور انگلش میں دا ایمپٹی کوارٹر کہتے ہیں۔ اگر ہم گوگل میپ پر دیکھیں تو پھر ہم کو سمجھ آئے گا کہ اس کو دا ایمپٹی کوارٹر کیوں کہتے ہیں۔ اس پورے ایریا میں کوئی روڈ، کوئی ریل اور کوئی گھر نہیں ملتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے طوفان۔ اس ریگستان میں اتنے بڑے اور خوفناک طوفان آتے ہیں جو اس پوری دنیا میں کہیں نہیں آتے۔ گرمیوں میں یہاں کا ٹمپریچر 55 ڈگریز اور سردیوں میں اتنی سردی پڑتی ہے کہ ٹمپریچر -7 تک گر جاتا ہے۔ اور اس ریگستان کی وجہ سے سردن اور ناردرن سائڈ پر ٹریڈ کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے، حالانکہ یہاں سب کنٹری پڑوسی ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرز بھی ہیں۔ اگر ہم عمان کو دیکھیں تو وہ بالکل ہی لوک ہے، یعنی آگے کی طرف سمندر اور پیچھے ایک خطرناک صحرا۔ 20th سینچری سے پہلے اس ریگستان کو کراس کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1931 میں ایک برٹش ایکسپلورر نے چند لوکل عربین کے ساتھ مل کر 60 دنوں میں یہ ریگستان پار کیا، اور پہلی دفعہ 2018 میں یہاں پر ایک ہائی وے بنائی گئی جو عمان کو سعودی عرب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم نے سعودی عرب سے عمان جانا ہوتا تو آپ کو UAE کی طرف سے 18 گھنٹے کی ڈرائیو کرنی پڑتی تھی۔ پہلے نمبر پر سعودی عرب کے خالی ہونے کی وجہ معلوم پڑ گئی، مگر دوسرے نمبر پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا وہ سب سے بڑا ملک ہے جس میں ایک بھی پرماننٹ ریور نہیں، بلکہ سعودی عرب ہی نہیں، اس میں یمن، عمان، UAE، قطر، بحرین اور کویت میں بھی کوئی دریا نہیں۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ بارش ادھر یمن کی طرف ویسٹرن سائڈ پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن کی پاپولیشن بھی ان سب دوسرے کنٹری سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کے سارے بڑے شہر جیسے کہ مکہ، مدینہ، جدہ، ریاض اور دمام ان سب ہائی پاپولیشن سرکل سے باہر لوکیٹڈ ہے۔ اب مکہ، مدینہ اور جدہ کے پیچھے ہزاروں سالوں کی ہسٹری ریزنز ہے۔ اگر ہم جدہ اور مکہ کو دیکھیں تو یہ کافی قریب ہے، اور دونوں ہی میڈیٹرینین سی، گلف آف ایڈن، پارشین گلف اور اس ایمپٹی کوارٹر سے بالکل ایکول ڈسٹنس پر ہے۔ اور اس لوکیشن کا مطلب یہ تھا کہ ہزاروں سالوں سے انڈیا، ایران، ایسٹ افریقہ اور ایجپٹ سے آنے والے تجارتی قافلے مطلب ٹریڈ کے لیے ان دونوں شہروں کو اوائڈ کرنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ سیوز کنال بننے سے پہلے انڈیا تک کا سارا زمینی اور سمندری ٹریڈ اسی روٹ سے ہوتا تھا جس راستے سے مکہ، مدینہ اور جدہ آتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ تینوں شہر اکنومیکلی عرب ورلڈ کا فوکل پوائنٹ بن گئے۔ سن 1900 میں سعودی عرب کی پاپولیشن 25 لاکھ تھی، اور 99% پاپولیشن ادھر ویسٹرن سائڈ پر اس بلو لائن میں رہتی تھی۔ مگر اگلے 30 سالوں میں کچھ ایسی چینجز ہوئیں کہ پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھنے لگی۔ 1932 میں ریاض کی رائل فیملی نے جب سعودی عرب کا کنٹرول لیا اور ریاض کو کیپٹل ڈکلیئر کر دیا۔ اب اس کو کیپٹل اس لیے نہیں بنایا گیا کہ رائل فیملی کا تعلق ریاض سے تھا، بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، بیکوز مکہ اور مدینہ کو کیپٹل نہیں بنایا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں غیر مسلموں کا آنا منع ہے، اور جبکہ کیپٹل میں ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر آتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اور اسی وجہ سے ریاض کو کیپٹل بنایا گیا۔ 1938 میں ریاض کے پاس آئل کے بہت بڑے ریزرو ڈسکور ہوئے، جس نے سعودی عرب کی پوری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔
1970 तक सऊदी अरब पूरे दुनिया की 50% ऑयल सप्लाई पूरी कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर आने लगे और शहर तामीर होने लगे। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लोकेटेड शहर दमाम, जहां पर 1920 से पहले चंद सौ लोग रहते थे, अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका था। और आज दमाम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं। और ये सब कुछ 50 से 60 सालों में हुआ। 1970 के बाद पैसा सऊदी अरब में पानी की तरह आने लगा। सऊदी अरब के किसी शहरी पर कोई टैक्स नहीं था, और एजुकेशन से लेकर पानी, खाना और इवन के घर और हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, और इसी वजह से वो दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। सऊदी अरब के पास इतनी फैसिलिटीज थी कि उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों मुस्लिम वर्कर्स को वीजा देकर उन्हें सऊदी अरब में लाकर जॉब्स दी गई। और अगले 30 सालों में सऊदी अरब की पॉपुलेशन और इकोनॉमी लिटरली एक्सप्लोर हो गई। जद्दा और रियाद अब टूटी फूटी झोपड़ियों से अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके हैं, जहां पर अब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है, और यही वजह है कि सऊदी अरब की पॉपुलेशन के पैटर्न की। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसके मुतल्लिक फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।